رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنی علما اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا عملا متقبلا یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آغاز کریں گے سورہ حجرات سے، آیت نمبر 13 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو، ہم نے تو تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم کو مختلف قومیں مختلف خاندان بنائے گا تاکہ تم ایک دوسرے کو شناخت کر سکو۔ اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے بڑا اور شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار اور اللہ خوب جاننے والا پورا خبردار ہے۔ یہ گوار کہتے کہ ہم ایمان لے، آپ فرما دیجئے کہ تم ایمان تو نہیں لائے، لیکن یوں کہو کہ ہم متی ہو گئے اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مان لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں ذرا بھی کمی نہ کرے گا، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ پورے مومن وہ ہیں جو اللہ پر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پھر اس میں شک نہیں کیا اور اپنے مال اور جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہ وہ لوگ ہیں سچے۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کی خبر آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کی خبر دیتے ہو، حالانکہ اللہ کو تو سب آسمان و زمین سب چیزوں کی خبر، اللہ سب چیزوں کو جانتا ہے۔ یہ لوگ اپنے اسلام لانے کا آپ پر احسان رکھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی ہدایت دی، بشرطے کہ تم سچے ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی مخفی باتوں کو جانتا ہے، تمہارے سب اعمال کو بھی جانتا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے سب اعمال کا پتہ ہے، جو کچھ بھی ہم لوگ تمام بدعتیں کرتے ہیں، جو کچھ تم صلح کروانے کی بجائے آپس میں لڑائیاں جھگڑے دلواتے ہو، جو تم بد اخلاقیاں کرتے ہو، جو مذاق اڑاتے ہو، جو تانے تشنے دیتے ہو، جو عیب جوئیاں تجسس کرتے ہو، جو غیبت کرتے ہو، جو تم بدگمانیاں دلوں میں پالتے ہو اور جو تم غیبتیں اور چغلیاں کرتے ہو، اللہ کو سب کا علم ہے۔ تو جو انسان یہ عمل کرتا ہے وہ اپنا انجام خود دیکھ لے۔ یہاں پہ دعا کرتے ہیں، اللہم رحمتک ارجو اللہم طہر قلبی من النفاق اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، یہ زبان جس سے تیری حمد و ثنا، تیری تسبیحات، تیرے قرآن کی تلاوت اور نماز پڑھتے ہیں، اس کو غیبتوں چغلیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ، اس زبان جس سے ہم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں، اس زبان سے تانے تشنے کرنے کی بجائے، یہ زبان جس سے ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، اس سے مذاق اڑانے کی بجائے، دوسروں کے برے نام رکھنے کی بجائے، ہمیں اپنی زبان کو صحیح طرح سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ، اس گوشت کے ٹکڑے، اس دو دھاری تلوار کی حفاظت آسان فرما، آمین یا رب العالمین۔ سورہ کاف مکی صورت ہے، 45 آیات، 3 رکوعات، ترتیب کے اعتبار سے یہ 50 نمبر پر، نزول اعتبار سے یہ 34 نمبر پر۔ تو اس کا نام حروف مقاطعات کی وجہ سے زمانہ نزول 3 سے 5 ہجری دوسرے دور میں یہ نازل ہوئی۔ یہاں سے قرآن کا پھر چھٹا گروپ شروع ہو رہا ہے، اس میں 17 آیات شامل ہے، 7 صورتیں مکی ہیں، سورہ قاف سے سورہ واقعہ تک مکی صورتیں ہیں، پھر 10 مدنی صورتیں سورہ تحریم تک۔ تو کچھ تفاسیر سے سورہ قاف سے سورہ حجرات سے مفصل صورتوں کا آغاز ہوتا ہے، جسے طوال مفصل، یہ وہ صورتیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور عشاء میں تلاوت کرتے تھے، اور کچھ کے نزدیک یہ سورہ حجرات سے لے کر سورہ نازعات تک ہے، اور کچھ کے نزدیک یہ سورہ قاف سے لے کر سورہ نازعات تک ہے۔
اور اس کے بعد پھر اوصاف مفصل، یہ سورہ عبسہ سے سورہ الشمس تک ہے، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عشاء میں پڑھتے تھے۔ اوصاف مفصل یہ درمیانی صورتیں، اور پھر سارے مفصل یہ سورہ الدخان سے لے کر سورہ الناس تک ہے۔ تو یہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب میں اس کی تلاوت فرماتے تھے۔ تو سورہ کاف کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فجر کی نماز میں اور عید کی نماز میں اور جمعے کے خطبے میں اور جمعے کی نماز میں بھی تلاوت فرماتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوسن تھی، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوسن تھی ام شام بن حارثہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے حفظ بھی اسی لیے ہوا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہر جمعے میں تلاوت فرماتے تھے اور مجھے سن سن کر حفظ ہو گیا۔ تو اس کا مرکزی مضمون ہے جو فکر آخرت ہے، سفر عدم موت کے بعد کی تیاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ ان کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی کی جنس میں سے ایک ڈرانے والے پیغمبر آ گئے۔ سو کافر لوگ کہنے لگے یہ ایک عجیب بات ہے کہ جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو کیا دوبارہ زندہ ہوں گے؟ یہ دوبارہ زندہ ہونا بہت ہی بعید بات ہے۔ ہم ان اجزاء کو جانتے جن کو مٹی کھاتی اور کم کرتی ہے، ہمارے پاس وہ کتاب یعنی لوح محفوظ موجود ہے۔ تو یہاں پر تفسیر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب مر کر انسان مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے تو کیڑے اور حشرات الارض اس کو جسم کو کھا جاتے ہیں، پھر چورا چورا ہو کر وہ ریزہ ریزہ ہو کر صفو بن کر مٹی میں رل مل خلط ملط ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو نامعلوم ہمارے گھر کے باغیچوں میں جو مٹی ہے اس میں کس بادشاہ کی یا کس انسان کا جسم شامل ہو، سارا جسم حل ہو جاتا ہے۔ تو اگر حل نہیں ہوتا تو صرف ریڑھ کی ہڈی ہے کا سب سے جو نچلا موڑا ہے جس کو ہم دم کی ہڈی یا ٹیل بون کف کہتے ہیں، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ہمیں حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا تو اس کا آغاز دم کی ہڈی سے ہوگا اور وہ انسان اسی سے دوبارہ سے تخلیق کر کے اٹھایا جائے گا۔ بلکہ سچی بات تو جب کہ ان کو پہنچتی ہے جھٹلاتے ہیں، غرض یہ کہ متزلزل حالت میں ہے کہ ان لوگوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کو کیسا اونچا اور بڑا بنایا، ستاروں سے اس کو آراستہ کہ اس میں کوئی رکھنا تک نہیں، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑوں کو جمایا، اس میں ہر قسم کے خوشنما چیزیں اگائے جو ذریعہ ہے بینائی اور دانائی کا ہر رجوع ہونے والے بندے کے لیے، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی برسایا، پھر اس میں سے بہت سے باغ اگائے اور کھیتی کا غلہ، لمبی لمبی کھجور کے درخت جن کے گپے خوب گندے ہوئے ہیں، بندوں کے رزق دینے کے لیے ہم نے اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کیا، اس طرح زمین سے نکلنا ہوگا۔ ان سے پہلے قوم نوح اور اصحاب راس اور سمود اور عاد اور فرعون اور قوم لوط اور اصحاب ایکا اور قوم تبع تکذیب کر چکے، یعنی سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا، سو میری وعید ان پر محقق ہوگی کہ ہم پہلی بار پیدا کرنے کے بعد تھک گئے، بلکہ یہ لوگ اثر نو پیدا کرنے کی طرف سے شبے میں، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے جی میں جو خیالات ہیں ہم ان کو جانتے، اور ہم انسان کو اس قدر قریب ہیں کہ رگے گردن سے بھی زیادہ۔ جب دو اخذ کرنے والے فرشتے اخذ کرتے رہتے ہیں جو کہ دائیں اور بائیں طرف بیٹھے رہتے، وہ کوئی لفظ منہ سے نہیں نکال پاتا مگر اس سے پہلے ہی وہ تاک لگانے والے تیار ہیں۔ تو یہاں پر موت کا تصور پتہ چل رہا ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، کے موت ایک اٹکل حقیقت ہے کہ ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ موت کا کڑوا گھونٹ چاہے نہ چاہے پینا تو ہر ایک کو ہی ہے، کچھ پی چکے ہیں اور کچھ منتظر ہیں۔ جب کسی کو موت کا واقعہ پہنچتا ہے تو وہ اس کو وہ جو موت کا فرشتہ ہے اس کو فوت کر دیتا ہے، اور وہ کمی نہیں کرتے، نہ گھڑی بھر آگے اور نہ ہی گھڑی بھر پیچھے۔ یہ موت وہ چیز ہے جس سے تو بدکتا تھا، اور قیامت کے دن دوبارہ سور پھونکا جائے گا، یہی دن وہ ہوگا وعید کا، اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک اس کو اپنا ہمراہ لائے گا اور ایک گواہ ہوگا۔ اس دن سے بے خبر تھا، سو اب ہم نے تجھ پر تیرا پردہ غفلت ہٹا دیا، سو آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے۔ اور فرشتہ جو اس کے ساتھ رہتا تھا عرض کرے گا کہ یہ وہ روز نام چاہے جو میرے پاس سے آتا ہے، ہر ایسے شخص کو جہنم میں ڈال دو جو کفر
کرنے والا اور ضد رکھتا اور نیک کام سے روکتا اور حد عبودیت سے باہر ہو جانے والا اور دین میں شبہ پیدا کرنے والا جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود تجویز کیا، سو ایسے شخص کو سخت عذاب میں ڈال دو۔ وہ شیطان جو اس کے ساتھ رہتا تھا کہے گا اے ہمارے پروردگار، ہم نے اس کو جبرن گمراہ نہیں کیا تھا، لیکن یہ خود ہی دور دراز کی گمراہی میں ارشاد ہوگا کہ میرے سامنے جھگڑے کی باتیں مت کرو کہ یہ بے سود ہے، میں نے تو پہلے ہی تمہارے پاس وعید بھیج چکا تھا، میرے ہاں وہ بات نہیں بدلی جائے گی اور میں اس تجویز میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ جس دن کے ہم دوزخ سے کہیں گے کہ بھر بھی گئی اور وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اور جنت متقیوں کے قریب لائی جائے گی، کچھ دور نہ رہے گی۔ یہ وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہر ایسے شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا، پابندی کرنے والا، جو شخص اللہ سے بے دیکھ کے ڈرتا ہے، وہ رجوع کرنے والا دل لے کر آئے گا، اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جو یہ دن ہے ہمیشہ رہنے کا۔ ان کو بہشت میں سب کچھ ملے گا جو چاہیں گے، ہمارے پاس اور بھی زیادہ نعمت، اور ہم اہل مکہ سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے جو قوت میں ان سے کہیں زیادہ تھے اور تمام شہروں کو چھانتے پھرتے تھے، لیکن جب ہمارا عذاب آیا کہیں بھاگنے کی جگہ بھی نہ ملی۔ اس میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جس کے پاس دل ہو یا وہ متوجہ ہو کر کان ہی لگا دیتا، اور ہم نے آسمان اور زمین کو جو کچھ ان کے درمیان میں ان سب کو 6 دن میں پیدا کیا، اور ہم کو تھکان تک نے چھوا تک نہیں، سو ان کی باتوں پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی تسبیح و تمجید کرتے رہیے، آفتاب نکلنے سے پہلے مثلاً صبح کے وقت اور چھٹنے سے پہلے مثلاً ظہر و عصر اور رات میں بھی اس کی تسبیح کیا کیجئے۔ یہاں سے صبح شام کے اذکار کا پتہ چلتا ہے جن کو لازمی اپنی روٹین میں بنائے۔ صبح شام کے اذکار، رات کو سونے سے اذکار، ان تسبیحات کو لازمی اپنی روز کے روٹین میں اور تسبیحات میں شامل رکھیے۔ اس میں مغرب اور عشاء آگے اور فرض نمازوں کے بعد بھی، اور سن رکھے جس دن ایک پکارنے والا پاس ہی سے پکارے گا، جس روز چیخنے کو بالیقون سب سن لیں گے، یہ وہ دن ہوگا جب قبروں سے نکلنے کا ہم ہی چلاتے اور ہم ہی مارتے اور ہماری ہی طرف پھر لوٹ کر آنا ہے، جس روز زمین ان مردوں پر سے کھل جائے گی جبکہ وہ دوڑتے ہوں گے، یہ ہمارے نزدیک ایک آسان جمع کر لینا، جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں اور آپ ان چیزوں پر جبر کرنے والے نہیں ہیں، تو آپ قرآن کے ذریعے سے ایسے شخص کو نصیحت کرتی رہیے جو ہمارے وعید سے ڈرتا ہے۔ سورہ الزاریات مکی صورت ہے، 60 آیات، 3 رکوعات، ترتیب کے اعتبار سے 51 نمبر پر، نزولی اعتبار سے 67 نمبر پر۔ تو اس کا بنیادی موضوعات عقیدہ آخرت پر بات ہے اور عقیدہ توحید کے اثبات اور بیان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے جانے والے اعتراضات کا جواب ہے، اور یہ اس کے بنیادی موضوعات اور بحث ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قسم ان ہواؤں کی جو گرد و غبار کو اڑاتی ہیں۔ تو قرآن کی صورتوں کی آیات میں اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں کی قسم کھانے کا انداز یہاں پہ نظر آتا ہے۔ اللہ نے یہ قسمیں کیوں کھائی ہیں، یہ عربوں کی بات کا ایک یہ ان کا طریقہ تھا، اسی وجہ سے اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائی ہیں تاکہ قرآن کی بات ان کے طریقے سے مماثلت ہو، تاکہ قرآن کو پڑھنے میں انہیں اجنبیت نہ لگے اور ایک اپنائیت کا احساس ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کچھ خاص مخلوقوں کی قسم کھاتا ہے، کہیں اللہ ہوا کی، کہیں سورج کی، کہیں چاند کی، تاکہ قاری قرآن کو یہ احساس ہو جائے کہ اللہ کسی بھی مخلوق بہت جو خاص اور اہم ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قرآن میں قسم کھا رہا ہے، اور قاری قرآن کو ایک نمونہ مل جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی پسندیدہ مخلوق ہے جس کی اللہ نے قرآن میں قسمیں کہیں۔ اگر یہ مخلوق وہ کام کرتی ہے جس کی وجہ سے ان کا ذکر قرآن میں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ایسے کام کریں جن کو کرنے کا قرآن میں حکم دیا گیا ہے۔ پھر ان بادلوں کی جو بوجھ کو اٹھاتے، پھر ان کشتیوں کو جو نرمی سے چلتے، پھر ان فرشتوں کو جو تقسیم کرتے تم سے جس قیامت کا وعدہ کیا جاتا وہ بالکل سچا ہے اور سزا ضرور ہونے والی۔ قسم ہے آسمان کی جس میں فرشتوں کے چلنے کے راستے کے تم یعنی سب لوگ قیامت کے بارے میں مختلف گفتگو میں ہو، اس سے وہی پھرتا ہے جس کو پھرنا ہوتا۔ غارت ہو جے بے سند باتیں کرنے والے جو کہ جہالت میں بھولے ہوئے، پوچھتے ہیں کہ روز جزا کب ہوگا، جس
جس دن وہ لوگ آگ میں تپائے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ اپنی اس سزا کا مزہ چکھو، یہی ہے جس کی تم جلدی مچایا کرتے، بے شک متقی لوگ بہشتوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ تو یہاں سے آخری اس پارے کی آخری صورت تک جو رد عمل کرنے کا اللہ بار بار ذکر کرے گا وہ نماز اور تقوی ہے جو جنتوں کی اوصاف ہے، اور ان کے رب نے جو ان کو ثواب عطا کیا وہ اس کی خوشی خوشی لے کر رہیں گے۔ اور کیوں نہ ہو وہ لوگ اس کے کبھی دنیا میں نیکوکار تھے، وہ لوگ رات کو بہت کم سوتے تھے اور اخیر شب میں استغفار کیا کرتے، ان کے مال میں سوالی اور غیر سوالی کا حق تھا، اور یقین لانے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں، خود تمہاری ذات میں بھی کیا تم کو دکھلائی نہیں دیتا، اور تمہارا وہ رب جو تم سے اور تمہارا رزق جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، ان سب کا معین وقت آسمان میں، تو قسم ہے آسمان کے پروردگار کی کہ وہ برحقیقت جیسی باتیں تم کر رہے ہو۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی آیت آپ تک پہنچی ہے؟ جبکہ وہ مہمان کے پاس آئے پھر ان کو سلام کیا، ابراہیم نے بھی جواب میں کہا سلام، اور کہنے لگے کہ انجان لوگ معلوم ہوتے ہیں، پھر اپنے گھر کی طرف چلے اور ایک فروا بچڑا تلا ہوا لائے اور ان کو ان کے پاس یعنی سامنے لا کر رکھا، کہنے لگے کہ آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ تو ان سے دل میں خوف زدہ ہوئے، انہوں نے کہا کہ تم ڈرو مت، ان کو ایک فرزند کی بشارت دی جو بڑے عالم ہوگا۔ اتنے میں ان کی بیوی بولتی آئی، پھر ماتھے پر ہاتھ مارا اور کہنے لگی اول تو بڑھیا پھر بانج۔ فرشتے کہنے لگے کہ تمہارا پروردگار نے ایسا ہی فرمایا، کچھ شک نہیں کہ بڑی حکمت والا بڑے جاننے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اچھا تو یہ بتلاؤ کہ تم کو بڑی موم کیا درپیش آئی اے فرشتوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم یعنی قوم لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے تاکہ ہم ان پر کھنگر کے پتھر برسائیں، جن پر آپ کے رب کے پاس یعنی عالم الغیب میں خاص نشان بھی ہے حد سے گزر جانے والوں کے لیے، اور ہم نے جتنے ایماندار تھے سب کو وہاں سے نکال کر ان کو علیحدہ کر دیا۔ صوبہ جس مسلمانوں کے ایک گھر کی اور کوئی گھر مسلمانوں کا ہم نے نہیں پایا، اور ہم نے اس واقعے میں ہمیشہ کے واسطے ایسے لوگوں کے لیے عبرت رہنے دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے، اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی عبرت ہے جبکہ ہم نے ان کو فرعون کے پاس سے کھلی ہوئی دلیل یعنی معجزہ دے کر بھیجا۔ سو اس نے ماں اپنے ارکان سلطنت کے سرتابی کی اور کہنے لگی یہ ساحر ہے، یہ مجنون ہے۔ سو ہم نے ان کو اور ان کے لشکر کو پکڑ کے دریا میں پھینک دیا یعنی غرق کر دیا، اور اس نے کام ہی ملامت کا کیا تھا۔ اور آج کی قصے میں بھی عبرت ہے جبکہ ہم نے ان پر نامبارک آندھی بھیجی، جس چیز پر گزرتی تھی اس کو ہلاک کا حکم تھا، اس کو ایسا کر چھوڑتی تھی جیسے کوئی چیز گل کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ اور سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے جبکہ ان سے کہا گیا تھوڑے دن چین کر لو، سو اس ڈرانے پر بھی ان لوگوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، سو ان کو عذاب نے آ لیا، اور اس عذاب کے اثار کو دیکھ رہے تھے، سو نہ تو کھڑے ہی ہو سکے اور نہ ہی ہم سے بدلہ لے سکے۔ ان سے پہلے قوم نوح علیہ السلام کا یہی حال ہو چکا، یعنی وہ بڑے نافرمان لوگ تھے، اور ہم نے آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا اور وسیع قدرت، اور ہم نے زمین کو فرش کے طور پر بنایا، سو ہم کیسے اچھے بچھانے والے ہیں بے شک۔ اور ہم نے ہر چیز کو دو دو قسم کا بنایا تاکہ تم سمجھو تو تم اللہ ہی کی توحید کی طرف دوڑو۔ میں تمہارے واسطے اللہ کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہو کر آیا ہوں، اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود مت قرار دو، میں تمہارے واسطے اللہ کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح جو کافر لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ان کے پاس کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کو انہوں نے ساحر یا مجنون نہ کہا ہو، کیا اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے آتے ہو؟ بلکہ یہ سب کے سب سرکش لوگ ہیں، سو آپ ان کی طرف التفات نہ کیجیے، آپ پر کسی طرح کا الزام نہیں، سمجھاتے رہیے کیونکہ سمجھانا ایمان لانے والوں کو بھی نفع دے گا۔ اور میں نے جن اور انس کو اسی واسطے پیدا کیا کہ میری عبادت کیا کریں، میں ان سے مخلوق رزق رسانی کی درخواست نہیں کرتا، نہ ہی یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ مجھ کو کھلایا کریں، اللہ خود ہی سب کو رزق پہنچانے والا، قوت والا، نہایت ہی قوت والا ہے۔ تو ان ظالموں کی سزا کی بھی باری علم الہی میں مقرر ہے، جیسے ان کے گزشتہ ہم مشربوں کی باری مقرر تھی، سو مجھ سے عذاب جلدی طلب نہ کریں، غرض ان کافروں کے لیے اس دن کے آنے سے بڑی خرابی جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔
सूरत अल-तूर मक्की सूरत है, 49 आयत, 2 रकूआ, तरतीब के एतबार से 52 नंबर पर और नज़ूली एतबार से ये 76 नंबर पर। तो इसका नाम ही पहला लफ्ज़ अल-तूर ज़माने नज़ूल सूरत ज़ारियात के ज़माने में ये नाज़िल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ामात और एतराज़ात की बौछार का सिलसिला जारी है और कुछ हद तक ज़ुल्म की चक्की भी चलना शुरू हो रही है। तो इसका मौज़ू आखिरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसम मैं तूर पहाड़ की और इस किताब की जो खुले हुए कागज़ में लिखी है। तो अल्लाह ताला इस सूरत में मुख्तलिफ चीज़ों की कस्में खा रहा है। सबसे पहले कसम है तूर पहाड़ की, फिर कसम है किताब की कि जो लिखी है बारीक झिल्ली पर। तो उस ज़माने में कागज़ नहीं था, कागज़ तो बहुत बाद में जाकर इजाद हुआ। तो उस ज़माने में कुरान लिखा जाता था बारीक झिल्ली पर, पत्थरों पर, दरख्तों की छालों पर, पत्तों पर, हड्डियों पर, यहाँ तक कि ऊँट के मोंडे की हड्डी पर भी लिखा जाता था। तो वो बिल्कुल स्लेट की तरह होती है। और कसम है बैतुल मामूर की और 7वें आसमान में जो खाना काबा के बिल्कुल ऊपर जो घर है उसे बैतुल मामूर कहा जाता है। इसके बिल्कुल नीचे खाना काबा है। तो ये वही बैतुल मामूर है जिसे टेक लगाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैठे थे शब मेराज के मौके पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे मुलाकात की थी। ये वो घर है अल्लाह के बंदे ज़मीन पर खाना काबा का तवाफ करते हैं और अल्लाह के फरिश्ते जो हैं वो बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं। तो जिस फरिश्ते की बारी एक मर्तबा आई वो दोबारा उसकी बारी नहीं आएगी। इससे फरिश्तों की तादाद की कसरत का भी हमें पता चलता है। और कसम है ऊंची छत की और कसम है दरिया शोर की जो पानी से पूरा के बेशक आपके रब का अजाब जरूर हो करेगा, कोई इसको नहीं टाल सकता। जिसो आसमान थरथराने लगेगा और पहाड़ अपनी जगह से हट जाएंगे, तो जो लोग जुटनाने वाले और जो तकलीफ के मशगले में बेखुदगी के साथ लग रहे हैं इनको कम बख्ती आएगी। और जिस रोज के इनको आतिश दोजख की तरफ धक्के दे दे कर लाएंगे, ये वही दोजख है जिसको तुम जुटलाया करते थे। तो क्या ये भी तो क्या ये भी सहर है, देख कर बतलाओ, या ये कि तुमको अभी भी नजर नहीं आता इसमें दाखिल हो, फिर ख्वाहिश के सहारा करना या सहार ना करना तुम्हारे हक में दोनों बराबर हैं। जैसा कि तुम करते थे वैसा ही बदला तुमको दिया जाएगा। मुत्तकी लोग बिलाशुबा बहिश्त के बागों और समाने ऐश में होंगे। इनको जो चीजें इनके परवरदिगार ने दी होंगी से खुश दिली से होंगे और इनका परवरदिगार इनको अजाब दोजख से महफूज रखेगा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। अल्लाह ताला हमें इन मुत्तकी और बहिश्त के बागों में और में समान में ऐश में रहने वालों में से बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। खूब खाओ और पियो मजे के साथ, अपने अमलों के बदले में तकिया लगाए हुए तख्तों पर जो बराबर बिछाए। हम इनका गोरी गोरी बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों से ब्याह कर देंगे। जो लोग ईमान लाए और इनकी औलाद ने भी ईमान में इनका साथ दिया, हम इनकी औलाद को भी दर्जे में इनके साथ शामिल करेंगे। इनके अमल में से कोई चीज कम नहीं करेंगे। हर शख्स अपने अमाल में मबूस फिल ना रहकर हम इनको मेवे और गोश्त जिस किस्म का इनको मरगूब हो रोज अफजों देते रहेंगे। और वहां आपस में बतौर खुश तबी के जामे शराब में छीना झपटी भी करेंगे। इसमें ना बक बक लगेगी ना ही कोई बेहुदा बात होगी। और इनके पास ऐसे लड़के आएंगे जो खास इन्हीं के लिए होंगे, गोया वो हिफाजत से रखे हुए मोती हैं। और एक दूसरे की तरफ मुतवज्जो होकर बातचीत करेंगे, ये भी कहेंगे कि भाई हम तो इससे पहले अपने घर यानी दुनिया में अंजाम कार से बहुत डरा करते थे। अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान किया और हमको अजाब दोजख से बचा लिया। हम इससे पहले यानी दुनिया में इससे दुआएं मांगा करते थे, वो बड़ा ही मोहसिन मेहरबान है। तो आप समझाते रहिए क्योंकि आप बफजले ताला ना तो काहिन है और ना ही मजनू। हाँ, क्या ये लोग यूं कहते हैं कि ये शायर हम इनके बारे में हादसा मौत का इंतजार करें? आप फरमा दीजिए कि बेहतर तुम मुंतजिर हो सो मैं भी तुम्हारे साथ मुंतजिर हूँ। क्या इनकी अक्लें इन बातों को तालीम करती हैं? ये कि ये बड़े शरीर लोग हैं। हाँ, वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने इस कुरान को खुद गढ़ लिया, बल्कि ये लोग तस्दीक नहीं करते। तो ये लोग इसी तरह का कोई कलाम बना कर ले आए अगर ये इस दावे में सच्चे हैं। तो ये एतराज कुरान में इसके अलावा भी 5 मरतबा आ चुका है। 1 मरतबा ये मदनी सूरत में और 4 मरतबा ये मक्की सूरत में। सूरह बकरा में ये पहली दफा आया था एतराज। इस आयत में ये एतराज आखिरी मरतबा है, मगर नजूली एतबार से ये पहली दफा में आया है। क्या ये लोग बदून किसी खालिक के खुद ब खुद पैदा हो गए, या ये खुद अपने खालिक हैं, या इन्होंने जमीन आसमान को पैदा
کہ بلکہ یہ لوگ نہیں لاتے، کیا ان لوگوں کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں یا یہ لوگ حاکم ہے، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ اس پر چڑھ کر آسمان کی باتیں سن لیا کرتے؟ تو ان میں جو باتیں سن آتا ہے وہ اس دعوے میں کوئی صاف دلیل پیش کرے، کیا اللہ کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے تجویز ہوں؟ کیا آپ ان سے کچھ معاوضہ تبلیغ احکام کا مانگتے ہیں کہ وہ تاوان ان کو گراں معلوم ہوتا ہو؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے؟ کیا یہ لکھ لیا کرتے ہیں؟ کیا یہ لوگ کچھ برائی کرنے کا ارادہ کرتے؟ سو یہ کافر خود ہی اس برائی میں گرفتار ہوں گے۔ کیا ان کا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک، اور اگر وہ آسمان کے ٹکڑوں کو دیکھ لے کہ گرتا ہوا آ رہا ہے تو یوں کہہ دیں یہ تو طے بتے جمع ہوا بادل ہے، تو ان کو رہنے دیجیے یہاں تک کہ ان کو اپنے اس دن سے صاف ہو جس میں ان کے ہوش اڑ جائیں گے، جس دن ان کی تدبیر ان کے کچھ بھی کام نہ آئیں گی اور نہ کہیں سے ان کو مدد ملے گی۔ ان ظالموں کے لیے قبل اس عذاب کے بھی عذاب ہونے والا ہے، لیکن ان میں اکثر کو معلوم ہے۔ آپ اپنے رب کی اس تجویز پر صبر سے بیٹھے رہیے کہ آپ ہماری حفاظت میں یا اٹھتے ہوئے مجلس سے یا سونے سے پہلے اپنے رب کی تسبیح و تمہید کیا کیجیے، اور رات میں بھی اس کی تسبیح کیا کیجیے اور ستاروں سے پیچھے بھی۔ تو اٹھو سے مراد یہاں پر ہے کہ سونے کا جب ارادہ کرنے کے لیے اٹھو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح کیا کرتے تھے، معوذتین پڑھتے تھے، سورہ فلق اور پھر سونے کی دعا اور پھر سورہ ملک اور پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور پھر جاگنے کی دعا، پھر اس کے بعد جب صبح اٹھتے تھے تو پھر جاگنے کی دعا، اور پھر تیسرا اور چوتھا کلمہ سورۃ ال عمران کی آخری 10 آیات، پھر جب کھانے سے اٹھو تو دعا، کھانے سے اٹھنے کی، جب محفل سے اٹھو تو دعا نشہد ان لا الہ الا انت۔ سورۃ النجم مکی سورت 62 آیات، 3 رکوعات، ترتیب کے اعتبار سے یہ 53 نمبر پر، نزولی اعتبار سے یہ 23 نمبر پر۔ نام پہلا ہی لفظ النجم کا، اللہ نے ستاروں کی قسم کھائی ہے، اور زمانہ نزول کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلی سورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی اور جس میں آیت سجدہ تھی وہ سورۃ النجم تھی۔ یہ وہ پہلی سورت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کے سین میں مطاف میں تلاوت فرمائی تھی۔ وہاں قریش بھی تھے اور وہ لوگ بھی تھے، قریش بھی تھے، اور جو بت پرست اور دوسرے مشرکین لوگ تھے وہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی تاثیر تھی کہ آپ دم بخود ہو کر خاموشی سے وہ سب کے سب لوگ سن رہے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ میں سجدہ کیا تو بے اختیار انہوں نے بھی ساتھ ہی سجدہ کیا، صرف امیہ بن خلف تھا جو سجدے میں نہیں گیا تھا۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہونے لگی، تمہارے ساتھ کے رہنے والے نہ حق سے بھٹکے نہ ہی غلط راستے ہوئے، اور نہ آپ اپنے خواہش نفسانی سے باتیں بناتے، ان کا ارشاد نری وہی ہے جو ان پر بھیجی جاتی ہے۔ تو اللہ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواہش نفس سے نہیں بولتے، بلکہ مطلب کہ حدیث کا ذریعہ، سنت کا ذریعہ وہی الہی ہے۔ یہ آیت واضح طور پر اس حقانیت کو ظاہر کرتی ہے اور اللہ نے حدیث اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، اور یہ دونوں محفوظ ہیں۔ اور ان کو ایک فرشتہ تعلیم کرتا ہے جو بڑا طاقتور ہے، پیدائشی طاقتور، پھر وہ فرشتہ اپنی اصلی حالت میں نمودار ہوا، ایسی حالت میں کہ وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا، پھر وہ فرشتہ آپ کے نزدیک آیا، پھر وہ اور نزدیک آیا، تو 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا، بلکہ اور بھی کم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر وحی فرمایا، جو کچھ نازل فرمانا تھا قلب نے دیکھی ہوئی چیز میں کوئی غلطی نہیں کی، تو کیا ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دیکھی ہوئی چیز پر نزاع کرتے ہو؟ اور انہوں نے یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو ایک اور دفعہ بھی صورت اصلیہ میں دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے قریب جنت الماوا ہے۔ جب اس سدرۃ المنتہا کو لپٹ رہی تھی، جو چیزیں لپٹ رہی تھی، نگاہ نہ تو ہوتی نہ ہی بڑی، انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کے بڑے بڑے عجائبات دیکھے۔ ان آیات میں 2 موقعوں پر جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، تو پہلا موقع تھا فطرت الوحی کے موقع پر تھا، جب وحی کے رکنے کے بعد ایک اور موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ کو اٹھا کر دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی کرسی زمین سے لے کر آسمان تک پھیلی ہوئی تھی،
یہ پہلا موقع تھا، اور دوسرا موقع شب معراج کے موقع پر تھا۔ شب معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے اللہ کے عجائبات دیکھے، تو کہیں نہیں اللہ نے بتایا کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا تھا، نعوذ باللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ صرف ہم کلام ہوتے، کسی بشر کے لائق نہیں کو اللہ کی دید کا نظارہ کر سکے۔ ہاں جنت میں اللہ جنتیوں کو اپنا دیدار اور نظارہ کروائیں گے، اور یہ اللہ کا نظام حشر میں ہوگا۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش سے ایسا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت سے بلند کر دیتے۔ یہ فتنہ ہے، آج شروع ہو چکا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح عقائد کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ہوائیں اور بدلیاں بن کر معاشرے میں سے غلط عقائد کو اکھاڑنے والیاں بنائے، آمین یا رب العالمین۔ بھلا تم نے لات اور عزا اور تیسرے منات کی حالت پر غور بھی کیا ہے؟ کیا تمہارے لیے تو بیٹے تجویز ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ اس حالت میں تو یہ بہت ہی بے ڈنگی تقسیم ہوئی۔ یہ نرے نام ہی ہیں جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ٹھہرا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل بھی بھیجی نہیں، بلکہ یہ لوگ صرف بے اصل خیالات پر اپنے نفس کی خواہش پر چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان کو اس کی ہر تمنا مل جاتی ہے؟ سو اللہ ہی کو اختیار ہے آخرت اور دنیا کا بھی۔ بہت سے فرشتے آسمانوں میں موجود ہیں، ان کی سفارش ذرا بھی کام نہیں آ سکتی، مگر بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اجازت دے دے شفاعت کرنے سے، اور وہ راضی ہوں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹی کے نام سے نامزد کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں، صرف بے اصل خیالات پر چل رہے ہیں، اور یقیناً بے اصل خیالات امر حق میں ذرا بھی مفید نہیں ہوتے۔ تو آپ ایسے شخص سے اپنا خیال ہٹا لیجئے جو ہماری نصیحت کا خیال نہ کرے اور باجز دنیاوی زندگی کے اس کو کوئی مقصود نہ ہو۔ ان لوگوں کی فہم رسائی کی حد بس یہی دنیاوی زندگی ہے۔ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، وہ اس کو بھی خوب جانتا ہے جو راہ راست پر ہے۔ جو کچھ آسمان میں زمین میں وہ سب اللہ ہی کے اختیار میں انجام کاری ہے، کہ برا کام کرنے والوں کو اس کے برے کام کے عوض میں خاص طور اجر جزا دے گا، اور نیک کام کرنے والوں کو ان کے نیک کاموں کے عوض میں جزا دے گا۔ اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی باتوں سے بچتے ہیں، مگر ہلکے ہلکے گناہ بلا شبہ آپ کے رب کی مغفرت بڑی وسیع ہے، وہ تم کو خوب جانتا ہے۔ جب تم کو زمین سے پیدا کیا تو جب تم اپنے ماؤں کے پیٹوں میں بچے تھے تو تم اپنے آپ کو مقدس مت سمجھا کرو، بس تقوی والوں کو خوب جانتا ہے۔ تو بھلا آپ نے ایسے شخص کو بھی دیکھا جس نے روگردانی کی اور تھوڑا مال دیا اور پھر بند کر دیا؟ کیا اس شخص کے پاس کسی صحیح ذریعے سے علم غیب سے کہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اس کو اس مضمون کی خبر نہیں جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے، اور نیز ابراہیم کے جنہوں نے احکام کی پوری بجا آوری کی؟ اور یہ کہ کوئی شخص کسی کا گناہ کا بوجھ اپنے اوپر نہیں لا سکتا، یہ کہ انسان کو ایمان کے بارے میں صرف اپنی ہی کمائی ملے گی۔ کہ مطلب یہاں پہ کہنے کا یہ تفسیر یہ بیان کرتی ہے کہ ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس نے عمل کیا، کسی دوسرے کا ایمان، اس کا عمل، اس کا علم، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہر ایک جو اس نے صحیح کی ہوگی اس کو اس کا اتنا ہی اجر ملے گا۔ اور یہ کہ انسان کی صحیح بہت جلد دیکھی جائے گی، پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ آپ کے پروردگار کے پاس ہی پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے، اور یہ کہ وہی دونوں قسم یعنی نر و مادہ کو نطفے سے بناتا ہے جب رحم میں ڈالا جاتا ہے، اور یہ کہ دوبارہ پیدا کرنا حسب وعدہ اسی کے ذمہ، اور یہ کہ وہی غنی کرتا اور سرمایہ دے کر محفوظ اور باقی رکھتا، اور یہ کہ وہی مالک ہے ستارے شعراء کا، اور یہ کہ اس نے قدیم قوم عاد کو ہلاک کیا اور سمود کو بھی کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو، بے شک وہ سب سے بڑھ کر ظالم اور شریر اور الٹی ہوئی بستیوں کو بھی پھینک مارا تھا۔ پھر ان بستیوں کو گھیر لیا جس چیز نے کہ گھیر لیا، سو تم اپنے رب کی کون سی نعمت میں شک و انکار کرتے رہو گے۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے پیغمبروں کی طرح ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
وہ جلدی آنے والی چیز قریب آ پہنچی ہے، کوئی غیر اللہ اس کو ہٹانے والا نہیں۔ سو کیا تم لوگ اس کلام الہی سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور خوف عذاب سے روتے نہیں ہو، اور تم تکبر کرتے ہو؟ سو اللہ کی اطاعت کرو اور اس میں اور اسی کی بلا شرکت عبادت کرو۔ یہاں پہ سجدہ تلاوت ہے، یہاں پہ سجدہ ضرور ادا کر لیجیے گا۔ سورۃ القمر مکی صورت ہے، 55 آیات، 3 رکوعات، ترتیب کے اعتبار سے یہ 54 نمبر پر، نزولی اعتبار سے یہ 37 نمبر پر۔ تو پہلی ہی آیت میں شق قمر کا واقعہ ہے، ہجرت سے تقریباً یہ 5 سال پہلے یہ واقعہ ہوا۔ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید میں اس کو تلاوت فرماتے تھے اس آیت کو۔ آخرت اور قیامت کا اس میں تذکرہ ہے، اجتماعی معاملات میں بیان کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو مٹانے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ تو قیامت نزدیک آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا۔ تو قیامت 2 طرح کی ہے، قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ۔ تو جو موت ہے وہ قیامت صغریٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی موت آ گئی اس کی قیامت صغریٰ آ گئی۔ تو قیامت کے بعد بھی دنیا سے رخصتی ہے اور قیامت صغریٰ میں بھی دنیا سے رخصتی ہے۔ تو یہاں میں آپ کو ضروری کچھ علامت صغریٰ کی نشانیاں بتاؤں گی کہ نمبر 1 نبوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری نبوت اور قیامت یوں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر دکھایا۔ اور پھر اس کے بعد شق قمر ہے، یہ دونوں حیات طیبہ میں رونما ہوگی۔ شق القمر اور اقترب الساعۃ یہ دونوں حیات طیبہ میں رونما ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں فتنوں کو تمہارے گھروں کے آنگنوں میں یوں اترتے ہوئے دیکھتا ہوں جیسے بارش کے قطرے، یہ دور فتن ہے۔ اور نمبر 3 کہ علم اٹھا لیا جائے گا، عالم اٹھ جائیں گے، لوگ جاہلوں سے دین کے مسائل پوچھیں گے جو کم علمی کی وجہ سے خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور نمبر 4 کہ قلم عام ہوگا، آج کل کے دور کی طرح پرنٹنگ وغیرہ کی ٹیکنالوجی بہت ترقی کر جائے گی۔ اور نمبر 5 کہ عورتیں بظاہر لباس پہنے ہوں گی لیکن حقیقت میں برہنہ انداز ہوں گی، ان کے سر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح ہوں گی، رجھنے والیاں اور رجھانے والیاں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ نمبر 6 کہ لونڈی اپنا آقا جنے گی، یعنی مائیں بچوں سے لونڈی کی طرح خوفزدہ ہوں گی۔ تو نمبر 7 حرج بہت ہوگا، پوچھا گیا وہ کیا؟ فرمایا قتل، قاتل کو بھی نہیں پتا ہوگا کس نے قتل کیوں کیا، اور مقتول کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ اس کو قتل کیوں کیا گیا۔ نمبر 8 ہے کہ فرات میں سونے کا پہاڑ نکلے گا، اس کی طرف جانے والے ہلاک اور برباد ہوں گے۔ نمبر 9 ہے کہ میری امت کے لوگ شراب، ریشم، موسیقی اور زنا کے دوسرے نام رکھ کے ان کو حلال اور جائز کر لیں گے، جیسا کہ آج کل ہمیں بہت یہ چیز نظر آتی ہے، اور انہی میں اللہ کچھ کو خنزیر بنا دے گا۔ 10واں ان قریب غیر مسلم قومیں تم پر چڑھ نکلیں گی۔ نمبر 11 کہ لوگ صرف جان پہچان والوں کو سلام کریں گے۔ تو یہ علامت صغریٰ کی کچھ نشانیاں تھے۔ علامت کبریٰ کی نشانیاں انشاءاللہ جب ہم اس رمضان المبارک کے بعد تفسیر کا سیشن رکھیں گے تو اس میں بہت تفصیل کے ساتھ آپ کو دونوں علامتوں کے بارے میں بتایا جائے گا انشاءاللہ باذن اللہ۔ اور یہ لوگ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو ابھی ختم ہوا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے جھٹلایا اور اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر بات کو قرار آ جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس خبریں اتنی پہنچ چکی ہیں کہ ان میں عبرت ہو، یعنی اعلیٰ درجے کی دانش مندی۔ سو خوف دلانے والی چیزیں ان کو کچھ فائدہ ہی نہیں دیتی، تو آپ ان کی طرف سے کچھ خیال نہ کیجیے۔ جس روز ایک بلانے والا فرشتہ ایک ناگوار چیز کی طرف بلائے گا، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گے، قبروں سے اس طرح نکل ہوں گے جیسے ٹڈی پھیل جاتی ہے، اور پھر نکل کر بلانے والے کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہوں گے۔ کافر کہتے ہوں گے یہ دن بڑا سخت ہے۔ ان لوگوں نے پہلے قوم نوح نے تکذیب کی، یعنی ہمارے بندے خاص نوح علیہ السلام کی تکذیب کی، اور کہا کہ یہ مجنون ہے۔ نوح علیہ السلام کو دھمکی دی گئی کہ نوح نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں درماندہ ہوں، سو آپ ان سے انتقام لے لیجئے۔ بس ہم نے کثرت سے برسنے والے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین سے چشمے جاری کر دیے، پھر اس کام کے پورا
پورا ہونے کے لیے مل گیا جو علم الہی میں تجویز ہو چکا تھا، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو تختوں میخوں والی کشتی میں جو کہ ہماری نگرانی میں رواں تھی کہ سوار کے یہ سب کچھ اس شخص کے بدلہ لینے کے لیے کیا جس کی بے قدری کی گئی، تو ہم نے اس واقعے کو عبرت کے واسطے رہنے دی۔ سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ پھر دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا، اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ عاد نے بھی پیغمبر کی تکذیب کی، سو ان کا قصہ سنو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہے۔ ہم نے ان پر ایک تند ہوا بھیجی، ایک دوامی نحوست کے دن میں وہ ہوا لوگوں کو اس طرح اکھاڑ اکھاڑ کر پھینکتی تھی کہ گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے۔ سو دیکھو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہولناک ہوا، اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ سمود نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی اور کہنے لگا کہ ہم اس شخص کی اتباع کریں جو ہمارے جنس کا آدمی ہے اور اکیلا ہے، تو اس صورت میں ہم بڑی غلطی اور بلکہ جنون میں پڑ جائیں گے۔ کیا ہم سب میں سے اس پر وہی نازل ہوئی ہے؟ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ یہ بڑا جھوٹا اور بڑا شیخی باز ہے۔ ان کو ان قریب مرتے ہی معلوم ہو جائے گا جھوٹا شیخی باز کون تھا۔ ہم اونٹنی کو نکالنے والے ان کی آزمائش کے لیے سو ان کو دیکھتے بھالتے رہنا اور صبر سے بیٹھے رہنا، اور ان لوگوں کو یہ بتا دینا کہ پانی کنویں کا ان میں بانٹ دی گیا، ہر ایک باری باری والا حاضر ہوا کرے۔ سو انہوں نے اپنے رفیق دار کو بلایا، سو اس نے اونٹنی پر وار کیا اور مار ڈالا۔ سو دیکھو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہے، ہم نے ان پر ایک ہی فرشتے کا مسلط کیا، سو وہ اس سے ایسے ہوگے جیسے کانٹوں کی باڑ لگانے والی باڑ کا چورا، اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دی۔ سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ قوم لوط علیہ السلام نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی، ہم نے ان پر پتھروں کا میل برسایا بجز متعلقین نے لوط کے کہ ان کو اخیر شب میں بچا لیا اپنی جانب سے فضل کر کے، جو شکر کرتا ہم اس کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ اور لوط علیہ السلام نے ان کو ہمارے داروگیر سے ڈرایا تھا، سو انہوں نے اس ڈرانے میں جھگڑا پیدا کیا۔ ان لوگوں نے لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کو بارادہ بدل لینا چاہا، سو ہم نے ان کی آنکھیں چوپٹ کر دی کہ لو میرا عذاب اور ڈرنے کا مزہ چکو، اور پھر صبح سویرے ان پر عذاب دائمی آ پہنچا اور ارشاد ہوا کہ لو میرا عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکو، اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اور فرعون والوں کے پاس بھی ڈرانے کی بہت سی چیزیں پہنچی، ان لوگوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا، سو ہم نے زبردست قدرت کا پکڑنا پکڑا۔ کیا تم میں جو کافر ہیں ان میں ان لوگوں سے کچھ فضیلت ہے، یا تمہارے لیے آسمانی کتاب میں کوئی معافی ہے؟ یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ایسی جماعت ہے جو غالب میں رہیں گے، ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور پھر پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، بلکہ قیامت ان کا اصل وعدہ ہے، اور قیامت بڑی سخت و ناگوار چیز ہے۔ یہ مجرمین یعنی کفار بڑی غلطی اور بے عقلی میں ہیں، جس وقت یہ لوگ اپنے منہوں کے بل جہنم میں گھسیٹے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کے عذاب کے لگنے کا مزہ چکھو۔ ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا اور ہمارا حکم بس اس ایسا یک باری ہو جائے گا جیسے آنکھوں کا جھپکانا، اور ہم تمہارے ہر طریقے لوگوں کو ہلاک کر چکے۔ سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اور جو کچھ بھی یہ لوگ کرتے ہیں سب اعمال ناموں میں ہر چھوٹی اور بڑی بات اس میں لکھی ہوئی ہے۔ ہر چھوٹی بات کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ نہ دیا کرو، چھوٹی چھوٹی نیکیاں جمع ہو کر